اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284، 285 اور 286 شامل ہیں۔ اور ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ یہاں یہ 3 آیات سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور یہ رکوع نمبر 40 ہے اور یہ آخری رکوع ہے۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفس کے اندر ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب ضرور لے گا، بس پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان لایا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اور اس کے رسولوں میں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مشقت میں نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور اسے بدلہ ملے گا اس کی کمائی کے مطابق۔ اور وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر ہماری بھول چوک پر اور ہماری خطاؤں پر، اے ہمارے رب، اور نہ ہم پر بوجھ ڈال جیسا کہ تو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی برداشت کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس تو کافروں پر ہماری مدد فرما۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں پائی جانے والی ہر چیز کا مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ یعنی وہ ایسا مالک ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے خواہ وہ کتنی ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، اور یہ بھی کہ وہ اپنے بندوں کا محاسبہ فرمائے گا اور ان کے تمام ظاہری و باطنی اعمال کا حساب لے گا۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اسی طرح پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم اونچی آواز میں بولو گے تو جان لو کہ بلا شبہ وہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے بیدوں کو بھی۔ اس مفہوم کی بہت سی آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے علم کے بارے میں خبر دی ہے وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ اعمال کا محاسبہ بھی کرے گا۔ حضرت صدر الافاضل قدس سرہ نے یوں تحریر فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے جن سے دل کا خالی کرنا انسان کی مقدرت میں نہیں ہے، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث النفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں ہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا اور انہی کا بیان اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سخت عذاب دیتا ہے۔ یعنی وہ غفور الرحیم تو ہے لیکن جس کے اعمال اچھے ہوئے اسے ہی بخشے گا، ورنہ سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ چنانچہ اس مالک الملک سے بخشش کی دعا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان پر اس کا بہت برا اثر ہوا۔ وہ اس آیت مبارکہ کو سن کر کانپ اٹھے اور گھٹنوں کے بل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں نماز، روزہ، جہاد، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کا حکم ہوا، جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا، لیکن یہ آیت مبارکہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس پر عمل کرنا ہماری طاقت میں نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گرتے ہوں کو سہارا دیا اور پھسلتے ہوں کو تھام لیا، فرمایا تم یہود و نصارہ کی طرح سمینا و اطعنا و عصینا، ہم نے اس حکم سن لیا لیکن مانا نہیں، مت کہنا، بلکہ شیوائے تسلیم و رضا اختیار کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں بے چون و چرا عرض کر دو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آقا و مولا ہادی و مرشد کا ارشاد گرامی سن کر فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور یہی الفاظ زبان پر جاری کر دیے۔ جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کی تو اس سبوح و قدوس نہیں ہے آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ایمان لایا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، نیز یہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں میں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس پریشانی کو دور کر دیا۔
नाज़रीन, इस रवायत को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से रवायत किया है। नाज़रीन, इससे पहले मैंने जो कुछ भी बयान किया है यही दीन का खुलासा भी है। मोमिन वो है जो हुज्जतबाज नहीं, जब उसे अल्लाह का कलाम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया जाता है तो उसके रद्द अमल में ज़रा ताख़ीर नहीं होती, ना ही वो उसके फ़वाइद और नुकसानात के मुतल्लिक़ सोचता है, बल्कि फ़ौरी अताअत और अमल की तरफ पहल करता है, अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखता है और बेहतरीन कोशिश के बावजूद मुतवातर मुआफ़ी का खासगार होता है। इसकी ज़िंदगी में अगर कोई फ़िक्र है तो यही कि मालिक नाराज़ ना हो जाए और उसके सामने हाज़िरी हो तो ग़ुलाम रुसवा ना हो जाए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह ताला किसी नफ्स को मुशक्क़त में नहीं डालता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। उस नफ्स के लिए वो है जो उसने कमाया और उसे बदला मिलेगा उसी की कमाई के मुताबिक। ये मोमिनीन के लिए खुशियों का पैगाम है, यानी ये रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी के लिए आलमी कानून अदल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम के तमाम फ़राइज़ और अहकामात हर इंसान की इस्तेदाद और इस्तिताअत के अंदर अंदर उसके इम्तहान के पर्चा जात हैं। यानी अगर इस्तिताअत कम है तो अहकाम की तामील में भी इस कदर रायत हो जाती है। मसलन हज उसी पर फ़र्ज है जिसके पास जिस्मानी और माली ज़राए हैं, रोज़ा की बीमार और मुसाफिर पर रायत है, ज़कात मालदार पर फ़र्ज है, नमाज में क़याम, रुकू और सुजूद सभी शराइत सेहत और कुव्वत के साथ मुंसलिक हैं। यानी अल्लाह के दीन में खाम खा की सख्ती नहीं है, जिसे कम दिया गया उसकी उसी कदर कम जिम्मेदारी है और जिसे ज़्यादा दिया गया वो उसी कदर ज़्यादा जिम्मेदार होगा। इसलिए इंसान का यह फ़र्ज़ है कि हस्ब इस्तिताअत अपनी बेहतरीन कोशिश करता रहे। नाज़रीन, सूरह बकरा का इख्तिताम एक नहायत उम्दा, जामे, पुरमानी और पुरहदायत दुआ पर होता है, जिसका एक एक लफ्ज़ काबिल गौर है। अगर हम इसके मुताबिक अपनी इस्लाह का अमल जारी रखें तो कबूलियत में कोई शक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि दुआ सिखाने वाला भी वो खुद है और माफ़ करने वाला भी वो खुद ही है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, ए हमारे रब हमारी पकड़ ना कर हमारी भूल चूक पर, हमारी कमज़ोरियों और कोताहियों पर। इसका मतलब यह है कि बिला इरादा भूल चूक, कोताही और कमज़ोरी काबिले माफ़ी और आपस के मामलात में उन बातों पर दरगुजर करना ऐन इस्लाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को खता और निसियान माफ़ फरमा दिया है। अगर कोई काम उनसे ज़बरदस्ती या बहालत मजबूरी कराया गया तो उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, ए हमारे रब हम पर भारी बोझ ना डाल जैसा कि तूने उन लोगों पर डाला जो हमसे पहले गुजरे, यानी हमें मुश्किल आमाल का मुकल्लफ ना बना, अगरचे उनको बर्दाश्त करने की हम में ताकत ना हो, जैसा कि तुमने हमसे पहली उम्मतों पर डाले। वो बोझ जिनको ख़त्म करने के लिए तूने अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उन्हें दीन हनीफ अता करके भेजा जो इंतहाई आसान है। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला तौक़त लना बिह, और ए हमारे परवरदिगार हम पर वो बोझ ना डाल जिसको उठाने की हम में ताकत नहीं है, यानी हमें ऐसे मसाइल और तकालीफ में मुबतला न कर जो हमारी हिम्मत और बर्दाश्त से बाहर हों। हज़रत मकहूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद फ़रेब और गलबा शहवत है। वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना, ए अल्लाह हमारी उन कोताहियों और लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे
جو تیرے اور ہمارے درمیان سربستہ ہیں، اور ہماری ان خطاؤں کو بھی معاف فرما جو ہمارے اور تیرے بندوں کے درمیان ہوئیں، ہمارے برے اعمال کو کسی پر ظاہر نہ فرما اور ہم پر فرما، اپنی سے آئندہ بھی بچا۔ بعض فرماتے ہیں کہ گناہ گار کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے تو اس نے اس کے حق میں کی۔ دوسرے، وہ اس کے گناہ پر پردہ ڈالے تاکہ وہ اس میں رسوا نہ ہو، اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفاظت میں لے لے تاکہ آئندہ اس قسم کا گناہ نہ کرے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا دوست اور پروردگار ہے، ہم تجھ ہی سے بھروسہ کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبد و ایاک نستعین، تیری حفاظت کے بغیر ہم سے نہیں بچ سکتے اور تیری ہی اعانت کے بغیر نیکی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی تیری ہی اعانت کے بغیر نیکی کر سکتے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں پر نصرت و فتح عطا فرما، یعنی جو تیرے دین کے منکر ہیں، تیری وحدت اور تیرے نبی کی رسالت و نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو توڑ کر غیر کی پوجا کرتے ہیں، تیری عبادت میں غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں، اے اللہ دنیا میں ہمیں ان پر غلبہ عطا اور آخرت میں ان پر فضیلت عطا فرما۔ ناظرین، سورۃ البقرہ کی یہ آیات میں بڑے ہی پیارے پیارے دل نشین اور اثر کلمات ہیں۔ کریم و بندہ پرور اور ذرہ نواز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود سکھاتا ہے کہ مجھ سے کرو اور یوں مانگا کرو۔ تیرے رحمت پر دینے کا طریقہ یہ ہے، اور جب کریم اور بہت ہی کریم، سخی اور نہایت گدائے بے نوا کو کہے کہ مجھ سے مانگ، تو جب وہ گدائے بے نوا اخلاص و نیاز اور سوز و گداز سے عرض کرے گا تو وہ عرض قبول ضرور ہوگی۔ اس دعا میں جسمانی اور روحانی، انفرادی اور اجتماعی اور دنیوی ہر قسم کی سعادتوں، نعمتوں اور سرفراز کے لیے التجا ہے۔ احادیث میں سورۃ البقرہ کی ان آخری آیات کے کچھ فضائل بیان ہوئے ہیں جن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیتیں مجھ پر عرش عظیم کے نیچے رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ اس سے عطا کی گئی، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو اس نے نبی کو نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے رات کے وقت سورۃ کی یہ آخری 2 آیات پڑھیں تو اس کے لیے یہ کافی ہو گئیں۔ پھر تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت بھی آتی ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو کہ 7ویں آسمان میں ہے، اور جس کا مطلب ہے زمین تک بلند والی چیزیں، الہی سے نازل ہونے والی ہر چیز کی انتہا بھی یہی سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے بعد اس چیز کو نیچے آتا ہے۔ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم آیت نمبر 16 میں ارشاد باری، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تتلیاں چھائی ہوئی تھیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا ہوئیں۔ پہلی 5 وقت کی نماز، دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بخشش۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، میرا خیال نہیں کہ کوئی اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور پھر آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے نیچے سے عطا ہوا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، یہ دو آیات نازل فرما کر بقرہ کا اختتام فرمایا۔ جس گھر میں بھی یہ آیات 3 تک پڑھی شیطان اس قریب نہیں جاتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین علیہ بیٹھے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک شدید آواز سنی۔ انہوں نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، اور وہ 2 نور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو نور عطا کیا جائے گا۔ تفسیر در منصور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میت کو دفن کر کے سہرانے کی طرف سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور پاؤں کی جانب یہ آخری 2 آیات انگلی رکھ کر پڑھنا میت کی مغفرت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین، طب روحانی میں حضرت مولانا محمد دہلوی لکھتے ہیں کہ رات کو ایک دفعہ یہ دونوں آیات پڑھ کر ہر ایک موذی جن اور سانپ بچھو سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وما الا البلاغ۔